دوستوں ماجد مقصود ہے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ایک صحافی رضا کھٹی صاحب موجود ہے. ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ رزاق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی والے واقعی الیکشن کو پوسٹ پون کرانا چاہتے تھے؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ آج کل سارے صحافی لگے ہوئے. بہت شکریہ سر آپ کا ماجد صاحب. بنیادی طور پر کچھ چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ریاست کی جانب سے انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، تو اس کے پاس اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اپنے چیئرمین کا جو عہدہ تھا وہ اسے لے لیا گیا. اس کے الیکشن کے اندر اسے جو ہے وہ اس کا انتخابی نشان واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، اسے امیدوار نہیں مل رہے. ان سب حالات میں پی ٹی آئی کرے تو کیا کرے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب چیئرمین پارٹی کا جو ہے وہ جیل کے اندر ہو اور باقی ساری قیادت تتر بتر ہو چکی ہو اور ان حالات میں پارٹی دو تین ٹکڑوں میں بٹ بھی چکی ہو، تو مختلف جو فورسز ہیں نان اسٹیٹ جس کو ہم ایکٹر کہہ سکتے ہیں، ان کی انوالومنٹ جب بہت زیادہ بڑھ گئی ہو تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اسی طرح ہی ہونا تھا. کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. تو یہ جو کنفیوژن ہے ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر بہت بڑی حد تک موجود ہے. اور اس کے بعد جس طرح ایک پورے منظم منصوبے کے ساتھ جس طرح پاکستان کے ریاستی ادارے، جس طرح پاکستان کی جو عمران مخالف دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب جب ایک پیج پر ہوں تو اس طرح کے تو حالات پیدا ہونے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے اس سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ الیکشن پہلے بھی میں تو ظاہر کلیئر تھا اس ساری بات پر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح طور پر اس بات کا اعلان پہلے ہی دن کر لیا تھا. اور کل جب انہوں نے اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا اور واضح کر دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے، تو اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے. چیزیں بہت ساری کلیئر ہو چکی ہیں. لیکن صرف الٹیمیٹلی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس الیکشن میں حصہ لے سکے گی، نہیں لے سکے گی؟ بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی حصہ تو لے سکے گی، لیکن پی ٹی آئی کو امیدوار ملیں گے نہیں ملیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے. اور ووٹرز اس کے ہیں، اس کی پاپولرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کو امیدوار نہیں ملیں گے. اور ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جس طرح پاکستان میں لایا گیا اور جس طرح اس کے لیے تمام ماحول ہموار کیا جا رہا ہے آنے والے سیٹ اپ کے لیے، تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ پی ٹی آئی کو 20 سیٹیں بھی قومی اسمبلی کی مل جائیں تو یہ بڑی بات ہوگی. رزاق صاحب یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے پاپولرٹی کا گراف اس کا بڑا ہے، تو یہ تو سوال سمجھ میں نہیں آتا جب پی ٹی آئی کا گراف بھی بڑا ہے تو وہ کہہ بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک اپنا انٹرم کے لیے چیئرمین بھی انہوں نے منتخب کر دیا ہے. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی تھی الیکشن نہ ہو؟ کیا یہ سوال آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی خود اس کو ڈیلے کرنا چاہے گی؟ ڈیلے کرے گی تو پی ٹی آئی کو تو خود کو نقصان ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پہ بلیم لگنا جائز ہے؟ یار میرا خیال ہے کہ اس وقت جن حالات سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، اب دیکھیں نا، اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. الیکشن ڈیلے ہو جائیں، الیکشن ڈیلے نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ہم پچھلے 3 ٹینر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف یا اس کی پالیسیوں کے گرد گھومتی ہے. جنرل باجوہ کی پالیسی آپ کے سامنے تھی، اس سے پہلے جنرل راحل شریف کی تھی، لیکن جب جنرل عاصم منیر آئے تو اس کی بھی پالیسی آپ کے سامنے ہے. تو ہم دیکھتے تو رہے ہیں کہ ایز اے آرمی چیف جو شخص جو اس عہدے پر آتا ہے تو اس کی اپنی جو تھنکنگ ہے، اس کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے. عاصم منیر صاحب
نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حال ہوا ہے، اور اس کا حال یہ اس لیے ہوا کہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا تھا، اصل میں یہ سارا جواز فراہم کر دیا پی ٹی آئی نے۔ تو اب جس طرح کی صورتحال بنی ہے، آپ دیکھیں گا کہ یہ میاں نواز شریف کے ساتھ 2017 میں 18 میں جو صورتحال ہوئی تھی، اس سے بھی زیادہ بدتر عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں 2-4 سال بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ دیکھیے گا کہ پھر عمران خان لاڈلا ہوگا، پھر وہی جو کنڈیشن آج کل عمران خان کے ساتھ جس کنڈیشن کا سامنا ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ چوہے بلی کا جو کھیل ہے، اس کے نتائج نہیں نکلیں گے۔ اصل میں الٹیمیٹلی جو سوال ڈسکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ کیا اس الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی وہ عوام کو کچھ ڈیلیور کر سکے گی، پاکستان کے معاشی مسائل، پاکستان کے آئینی مسائل، پاکستان کی سیاسی جو مسائل ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں گے۔ جو نئی حکومت بنے گی وہ کس سطح کی ہوگی، کس طریقے کی ہوگی، کیا مولک اسمبلی بنے گی، کیا مولک حکومت ہوگی، یا 2/3 میجارٹی ہوگی، یا سادہ اکثریت ہوگی۔ یہ وہ سارے سوال ہیں جن پر اب تک ڈسکس نہیں ہو رہا۔ صرف ہمارا الٹیمیٹلی تمام لوگوں کا جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کو جب ریاست نے اس کے نام کے نیچے ایک سرخ لکیر کھینچ دی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیاست تو تیل لینے چلی گئی۔ اب سیاست جب بالکل فارغ ہو چکی ہے، کل عمران خان لاڈلا تھا، آپ کے سامنے تھا، جس طرح عدالتوں سے اسے ریلیف ملتا تھا، آج وہی صورتحال نواز شریف کے ساتھ ہے، کل پھر کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ جو تماشا ہے، یہ جو مذاق ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ عوام کو کیا ملے گا۔ مجھے بتائیں کہ نگران حکومت میں 1100% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے ان تمام فیصلوں کے خلاف کوئی مذمتی بیان جاری کیا ہو؟ مظاہرہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی عوام اور عوام کے مسائل سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا نہیں ہے۔ جو بنیادی طور پر جو سیاسی فلسفہ ہے، یہ بالکل اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی مذمتی بیان جاری کیا؟ اگر جس صارف کے گیس کا بل 1,000 روپے آتا تھا، اب اگر وہ 11,000 روپے پر پہنچ جائے، اور آپ کی انکم جو ہے وہ جس تناسب سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اس میں آپ کی انکم تو کہیں کسی جگہ کی نہیں رہی، تو یہ ساری صورتحال میں عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو نظام ہے، یعنی وہ مکمل طور پر انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو سمجھنے کی ہے کہ اس پورے ریجن میں، آپ ریجن سے بھی میں تھوڑا اور آگے جاؤں گا، بنگلہ دیش میں اپوزیشن بالکل فارغ ہے۔ تقریباً 15 سال 14 سال ہو گئے وہاں ایک ہی جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وزیر اعظم ہیں۔ بھارت میں اپوزیشن فارغ ہو چکی ہے، پاکستان میں اپوزیشن فارغ ہے، افغانستان میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایران میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چائنا میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ترکیہ دیکھیں، روس دیکھیں، تو ایشو یہ ہے کہ کہیں تو ون پارٹی گورنمنٹ سسٹم ہے، لیکن جہاں جہاں تھوڑی بہت ڈیموکریسیز ہیں ووٹ کے حوالے سے، یا جہاں ڈیموکریسی دو یک ایوانی یا دو ایوانی نظام ہے، پارلیمانی جمہوری نظام، وہاں بھی اپوزیشن فارغ ہو چکی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں بینکاک میں تھا، وہاں مختلف ممالک کے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو وہاں جو چیزیں سننے کو ملی ہیں وہ بڑی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں لاہور میں تھا، اور وہاں ایک بہت بڑا فورم تھا، 2 دن کا ہمارا ایک ورکشاپ تھا، جس میں پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو صوبائی اسمبلیاں کور کرتے ہیں رپورٹر وہ تھے، اور یہاں اسلام آباد سے ہم تھے۔ تو تمام لوگوں سے جب میری بات چیت ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے امیدوار نہیں ہے، خوف بہت ہے۔ لاہور میں مختلف جرنلسٹوں سے گپ شپ ہوئی، تو یہی ایک ہی بات ہے، اصل میں میڈیا آپ کا مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر
کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اسے بھی تڑیاں ملتی ہیں. تو سیاست میں اور سیاسی میدان میں جب تک آپ کھلا میدان کسی کو نہیں دیں گے، تب تک آپ کس طرح یہ طے پیمانہ آپ کے پاس کون سا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ووٹ لے کر آئے گی اور پارلیمان میں نمائندگی کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس کی سب سے بڑی ذمہ دار خود پاکستان تحریک انصاف رہی ہے. ماضی میں اس نے جس طرح پارلیمان کو بے توقیر کیا، جس طرح پارلیمان کی بے عزتی کی، جس طرح اس کا جو حق تھا اسے دینا چاہیے تھا، وہ تحریک انصاف نہیں دیا. اور یہی سبب ہے کہ آج جن مراحل سے تحریک انصاف گزر رہی ہے، یہ اصل میں مکافات عمل ہے. سبب یہ ہے کہ عمران خان سمجھتا تھا کہ جہاں وہ بیٹھا ہے یہ شاید اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، لیکن ایسا تھا نہیں. فطرت کا اپنا ایک نظام ہے، اگر آپ دریاؤں کا راستہ روکتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کناروں کو پشتوں کو توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں. سیاست اسی طرح ہوتی ہے. عمران خان نے سیاست کا استعمال جرنیلوں کے کندھوں پر چڑھ کر کیا، اور جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی دشمنی مول لی، تو ان کے مخالفین نے بھی اب وہی کام کیا ہے. تو میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز، عدلیہ، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کا میڈیا، یہ سب ایک جگہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن ایک بات اور بھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کی سیاست کا کنٹرول پاکستان کی فوج کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی میڈیا کا کنٹرول بھی انہی کے ہاتھ میں، پاکستان کے کاروباری ادارے ہیں ان کا بھی ان کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی انہی کے کنٹرول میں. یعنی کوئی ایک ادارہ مجھے آپ بتائیں جس پر ہم کھل کر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو وہ ان سے باہر ہو، جو انڈیپینڈنٹ اپنا موقف رکھتا ہو. مجھے تو کم از کم کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. اب آپ پوچھیں گے کہ پھر حل کیا ہے. مجھے سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو فیسلیٹیشن کونسل بنی ہے پاکستان کی فوج کے انڈر امبریلا، اس میں بھی کوئی نگران حکومت کوئی نہیں پوچھا جا رہا، کوئی سینٹ میں یہ بات نہیں آ رہی، حالانکہ ایک فورم ابھی وہ موجود ہے، قومی اسمبلی تو نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہو سکتی ہیں نا. زمینیں پورے پاکستان سے کوئی 40 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ لی جائیں گی، ایک کمپنی بنی ہے. اب آپ کا جو ہے وہ یہ مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، آپ کے ایگریکلچر کے معاملات اور دیگر کاروباری معاملات بھی اب ان کے انڈر کنٹرول آ رہے ہیں، کیونکہ ہم معاشی طور پر کنگال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو دیوالیے سے بھی خود کو بچانا ہے، دیوالیہ ہونے سے. تو اس ساری صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو آئیڈیل کہ نئی حکومت آئے اور ان مسائل سے نکال لے. مجھے نہیں لگتا. ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، کوئی آسمان سے نہیں اترے گا. پاکستان کو، پاکستان کی پالیسیز کو، پاکستان کے پالیسی سازوں کو اب زیرو سے اسٹارٹ لینا پڑے گا. یہ پرانی ساری پالیسیاں ان کے جو نتائج تھے وہ تباہ کن تھے. پاکستان کی ریاست سے مذہب کی جو سیاسی پالیسیوں کے اندر مداخلت ہے اس کو نکالنا ہوگا. فوج کو یا تو آئینی رول دے دیں یا اس کو مکمل نکال دیں. لیکن یہ جو کبھی بالکل وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے، کبھی پیچھے ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات میں سیاستدان ذلیل ہوتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی ان کا ناڑا ڈھیلا ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ تو لیٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 2-3 سال پہلے میاں نواز شریف پاکستان کے اندر جو 3 چھوٹے صوبے ہیں ان کے سیاسی کارکنوں کا ہیرو بن کر ابھرا تھا کہ وہ پاکستان میں پنجاب کی ایسی موثر آواز ہے. لیکن اب اس نے اپنی پالیسیوں میں اور جس طرح وہ واپس آیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ زرداری صاحب نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو یہاں تک کیا کہ اپنے بیٹے کو بے عزت کر دیا. حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ اس کا بیٹا ہوگا، وہ اس کے گھر پر ہوگا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین ہے، بلاول بھٹو زرداری. اس نے اس کو ٹیلی ویژن اسکرین پر بے عزت کیا. کہاں سے کوئی آواز آئی؟ اس کی اپنی پیپلز پارٹی نے، کسی نے کہا کہ زرداری صاحب نے غلط کہا؟ تو سیاست کے اندر سیاسی کارکن، سیاسی لیڈرشپ مصلحت کا شکار ہے، اور اس کا سبب یہ ہے
کہ یہ مصلحت اس لیے ہے کہ ان تمام جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی ہے نہیں، جمہوریت نہیں ہے، چند خاندان ہیں، ان کی یہ دکان ہے جس میں وہ مرضی ہے جس طرح چلائیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا جس طرح جو ہے وہ آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، اس طرح یہ نہیں چل سکے گی کمپنی۔ بڑے بڑے پالیسی ساز جو لوگ ہیں ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے، وہ بالکل مایوس ہیں۔ اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک آپ اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں کریں گے، جس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ نہیں مانے گا اور نئے سرے سے شروعات نہیں کریں گے، یہ ملک نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس ملک کی 64% نوجوان آبادی ہے، اور اس نوجوان آبادی کے لیے کون سی پالیسیز ہیں حکومت پاکستان کے پاس، ریاست پاکستان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ رزاق صاحب، آپ نے تو پورے ملک کا جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دیا، جو حالات ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ساری پولیٹیکل پارٹی لیٹ جاتی ہیں، تو اس میں پھر ہم عمران خان کو تو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ابھی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو تھا وہ اس نے فوج کو سپورٹ کیا، یہ کچھ کیا، لیکن یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ فوج نے عمران خان کو کیوں سپورٹ کیا، فوج نے یہ کام کیوں کیا۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے نا۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ سوال ہوا کہ یہ جو سپورٹ ملی تھی وہ عمران خان کو ملی، لیکن یہ سوال نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے سپورٹ کی، جن لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کیا ان کے پاس کیا اتھارٹی تھی عمران خان کو اتنی ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کرنے کی۔ تو سوال تو یہاں یہی بنتا ہے نا، یہ تو آپ سنگل آؤٹ تو نہیں کر سکتے عمران خان کو۔ نہیں، میں نے تو سنگل آؤٹ تو کیا ہی نہیں، میں نے تو کہا کہ عمران جو فینامینان تھا پاکستان کی سیاست میں، اس نے تو اس پورے معاملے کو اور خراب کر دیا ہے۔ میں نے دیکھیں نا، میں آج ایک اور سوال اٹھاتا ہوں کہ پاکستان میں نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، یا جس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں جو احتساب کرتے ہیں، عدلیہ ہے، یہ وہی عدلیہ تھی جس نے میاں نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام تو ثابت نہیں کیا، لیکن پاناما کیس کے اندر اسے جو ہے وہ تاحیات نااہل کر دیا۔ اس کے اوپر سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوا؟ نیب دیکھیں نا، یہ وہی نیب تھا جو مسلسل کہتا رہا کہ بھائی نواز شریف عزیز یا کیس میں، یا دیگر جو ایون فیلڈ کیس تھا اس میں وہ کہتے رہے کہ انہوں نے غیر قانونی یہ جائیداد بنائی، لیکن اب وہی نیب جو ہے، اس کے وہی جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، وہی کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ودرا کرتے ہیں، ہم تو کوئی ثبوت لا نہیں سکے۔ تو کورٹ کا جو جج ہے، اب وہ دیکھیں نا، قانون ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ میں اس کو کیا کہوں، میں اب یہاں اس اسکرین پر الفاظ وہ استعمال نہیں کر سکتا، جو ہمارے ناظرین ہیں سن رہے ہوں گے وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ یہ مخزی کہ وہ ہمارے دوست ڈاکٹر آکاش انصاری کا وہ ایک شعر ہے کہ وہ کوٹھے کی رنڈی کی طرح بن گیا ہے، مگر کہ اس سے آپ اس طرح کے حالات ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کل نواز شریف کے پیچھے تھی، آج عمران خان کے پیچھے۔ کوئی ایسا افسر، کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے نا کہ بھائی میں غلط کام نہیں کروں گا؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی جو صورتحال بنی ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ سارے ادارے کولیپس ہو چکے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم 2/3 اکثریت لے کر آ جائے، آپ کا ادارہ مکمل طور پر، آپ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ مکمل کولیپس ہو چکا ہے۔ بیوروکریسی کا لائف اسٹائل آپ دیکھیں، جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ کی فیسز تو ان کے اسکول کے بچوں کی فیس میں چلی جاتی ہے، تو باقی 10 گاڑیاں، فیول، لائف اسٹائل، رات کو 20,000 روپے 25,000 روپے کی شراب کی 2 بوتلیں، اور پھر اس پارٹی کے باقی پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ایشو یہ ہے کہ یہ منافقت کی ہم آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، کوئی بات کھل کر نہیں ہوتی۔ اب جس طرح کل سپریم کورٹ کے اندر جو بات ہو رہی تھی، چیف جسٹس صاحب آئین کی بک اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر کہاں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ جہاں اور جب ہم فوج کا براہ راست نام نہیں لے سکتے، اب جب ہم کسی ریگولیٹ میڈیا میں لکھتے ہیں تو بجائے فوج کے اسٹیبلشمنٹ لکھ کر اپنی جان چھڑاتے ہیں، تاکہ
लोगों को कन्वे कर सकें कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके पीछे हम किसका नाम लेना चाह रहे हैं। इशू ये है कि वो भी समझते हैं, लेकिन क्योंकि बुनियादी तौर पर आइडियल सूरत हाल नहीं है, आइडियल सूरत हाल किताबों में होती है, लेकिन उसके बावजूद वो काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह भुट्टो साहब का केस खोला है, खुदा करे कि वो उसको मंतकी अंजाम तक ले जाएं। फैज हमीद वाला केस उनको नोटिस किया है, और आज दी न्यूज में और जंग में जिस तरह खबर उनके एक रिपोर्टर ने छापी है फैज हमीद के हवाले से, वो मेरे ख्याल उनका ही मौकफ था फैज हमीद का, जो जराए के हवाले से छपा है कि उनको आईएसआई चीफ ने भेजा था। लेकिन दुनिया जानती है कि यार ये किस तरह के ड्रामे हैं, कि किस तरह आप पूरे एक सिस्टम को चला रहे होते हैं। आयशा, आपको याद होगा कि आयशा सिद्दीका ने जो दी कंपनी अपनी वो किताब लिखी थी, उसमें उस वक्त उन्होंने लिखा था कि आईएसआई के 1 लाख मुलाजमीन है। अब कितने होंगे? अब तो मुफ्त के 1 करोड़ लोग हैं जो वो कतार में खड़े हैं कि भाई हमारी खिदमत ले लो और हमसे इंफॉर्मेशन ले लो, सिर्फ हमें अपनी मुस्कुरा कर आशीर्वाद दे दो और कुछ ना करो। तो इस जब ये इसका मकसद ये है कि ताकत का मंबा जो है वो किसी और जगह है। ये जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये सारा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। इसी ताकत के सरचश्मे अवाम को इमरान खान ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया था वो ये किया था कि बाकी दीगर सियासी जमातें ठीक है चलाती थी करती थी, लेकिन वो कहता था कि बजट भी मैं पास नहीं करवाऊंगा। वो फैज हमीद को कहा करता था कि ये हमारा काम नहीं, आपका काम है, आप कराएं। तो यानी जो स्पेस थी डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल पार्टीज की, वो भी उन्होंने खुद उनके हवाले कर दी है। एक बात ये। दूसरी बात ये, मुझे आप बताएं कि हम आपस में बैठे हैं, पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन तीनों के पास 3 वजीर खजाना के लोग हैं, यानी पीपुल्स पार्टी के पास नवीद कमर है, नून लीग के पास इसहाक डार थे हैं, और पीटीआई के पास शौकत तरीन थे या असद उमर थे, दोनों चले गए हैं, ठीक है ना। अब जाहिर है वो इस तरह की सूरत हाल थी। सियासी जमातें कोई ऐसा टेक्नोक्रेट या उसकी हिमायत नहीं ले सके, उसको अपनी सफों में दाखिल नहीं कर सके। अब ये जितने भी लोग हैं वो कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी जो होनी चाहिए पाकिस्तान के सियासत के अंदर, जो आम आदमी को फायदा दे, वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे आम आदमी की जिंदगी को फर्क पड़े। लेकिन ये जितनी भी पॉलिसीज बनाते हैं वो सारी पॉलिसीज आप मुझे बताएं कि आम आदमी को फायदा देती हैं या एलिट को देती है। यानी 2 साल पहले जो उसकी रिपोर्ट थी यूएनडीपी की, कि 17 अरब डॉलर सालाना आपकी इलीट जो है वो ले जाती है टैक्सेस की मद में, और हम 3 अरब डॉलर के लिए IMF को मिन्नतें कर रहे हैं, सिर्फ 3 अरब डॉलर की मिन्नतें कर रहे हैं, और उसके नतीजे में हमने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई जो है वो लोगों के बच्चों को खा रही है, और वो 17 अरब डॉलर ले जाते हैं और उसको कोई जो है वो कहने वाला नहीं। तो इसका मतलब सियासी जमातें अपना फाइनेंस मिनिस्टर जैसे टेक्नोक्रेट भी पैदा नहीं कर सकी हैं। क्यों नहीं कर सकी? यानी उनका जो मिजाज है, उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो इतना घटिया और इतना गंदा हो चुका है कि कोई भी समझदार और अपने मौकफ रखने वाला आदमी लीडर के सामने जी हुजूरी नहीं कर सकता। आपको देखे ना, सलाहियत जिस बंदे में होगी वो क्यों किसी के सामने जी हुजूरी करे? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल कल्चर आपको तब्दील करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल कल्चर जब तक तब्दील नहीं होगा, बासलाहियत और अच्छे टैलेंटेड लोग आपके पास नहीं आएंगे। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान की 64% जो यूथ है, अभी शेड्यूल अनाउंस हो चुका इलेक्शन का, लेकिन ये सियासी जमातों की कंफ्यूजन का ये आलम है कि अभी तक एक भी सियासी जमात अपना मंशूर नहीं दे सकी। 64% नौजवानों के लिए उसका उस मंशूर में कितना ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता कि इतना हो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, ठीक है ना। ये क्या है? अगर 64% आबादी नाउम्मीद हो जाए इस मुल्क से, बाकी क्या बचता है? उम्मीद ही बुनियादी तौर पर वो चीज होती है कि जो कौमों को, मुल्कों को, अफराद को और उसकी जिंदगी में मायूसियों को खत्म करके आगे ले जाने का सबब बनती है। और वो जब होप खत्म हो जाए
تو بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. آپ اگر میڈیا کو کنٹرول کر کے کچھ بھی کر لیں لیکن زمینی حقائق کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. رزاق صاحب، آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بلکہ حقیقت آپ نے بتا دی، اور میری انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوا. آپ بس آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ، جیسے آپ نے ویسے تو بتا دیا کہ یہ الیکشن اگر کسی کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی اس کے بعد بھی یہ پرابلم سولو نہیں ہوگا، اور جو کنٹری کے جو اکنامیکل ایشوز ہیں یا پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بھی نہیں آئے گی. آپ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں جو جس طرح کی یہ مہنگائی ہے، کیا یہ ڈیموکریسی کو چلنے دے گی، یا جو نیکسٹ ڈیموکریسی آئے گی وہ بھی یہ لاسٹ کوسچن ہوگا کہ بیچ میں ٹاپل تو نہیں ہو جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسے ہی ہوگی. وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں نا کہ آدھی موئی ادا جاؤ اسی اترا ہی اترا. تو یہ جو بھی پہلی بات یہ کہ اس کو آپ ڈیموکریسی کہتے کیوں ہیں؟ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. مجھے بتائیں، ڈیموکریسی میں تو بات سنی جاتی ہے. میں 15 سال سے میں نے قومی اسمبلی کو کور کیا ہے، اور کیونکہ یہ 15 سال ہی وہی تھے جس میں اسمبلی کنٹینیو چلی. میں ڈیموکریسی اس لیے نہیں کہتا کہ یہ ڈیموکریسی کی توہین ہے. بنیادی طور پر جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں آواز آپ کی دبائی نہ جائے. ہمارے پاس تو یہ عالم ہے کہ دیکھیں نا، پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے جو رولز ہیں اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ڈبیٹ ہوتی ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوتی. لیکن آپ جو ہے وہ اس کے اندر نہ ججز پر بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے کنڈکٹ پر بات کر سکتے ہیں، نہ فوج پر بات کر سکتے ہیں. تو پھر کس پر کریں گے؟ جو اس سب سے زیادہ انفلوئنس پورے کرتی ہے. نظام کی سب سے بنیادی جڑ ہیں خرابی، آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسرا یہ کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو پورے اس سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں. باقی سارے وہ لوگ ہوتے ہیں بینک بینچر جن کو پورے سال میں 2 بار بات کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک بار جب بجٹ ڈبیٹ شروع ہوتی ہے اس میں، اور دوسرا جب صدر مملکت پارلیمانی سال کے آغاز میں جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہیں اس موقع پر. یعنی صدارتی خطاب پر بحث پر جو ہے اس پر بات کرتا ہے قومی اسمبلی کے ہر ممبر کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، یا بجٹ پر. اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں مواقع پر جب بجٹ پر بات ہو رہی ہوتی تو وہ لوگ بجٹ پر بات نہیں کرتے، اپنی بات کرتے ہیں. صدارتی خطاب پر بات ہوتی ہے تو اس میں بھی صدر کے خطاب پر بات نہیں ہوتی، اپنی بات ہوتی. یعنی وہ ہندی میں کہتے ہیں کہ کیرا مو مریم جو کیرا ٹنڈوالا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر یہ ہے ہماری مینٹلٹی پارلیمنٹرین کی، کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اسی پارلیمان میں جوتے مارنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ دنیا بھر کے پارلیمان میں ہوتا ہے. یہ اس کو کوئی خراب نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، جھگڑا ہے، یہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا. لیکن ایشو یہ کہ جس عوام نے آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اس کا آپ کتنا حق ادا کریں. ایک بات اب دیکھیں نا، پاکستان میں عمران خان خوش قسمت اس حوالے سے کہ پہلے اسے ہیرو بنایا فوج نے، اس کے بعد اسے ہیرو بنایا پی ڈی ایم. یہ وہی بات ہے کہ وہ ہم کفن چور والی آپ نے بات سنی ہوگی کہ وہ جب مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اور پھر وہ اس نے بجائے کفن چور کا بیٹا کفن چور ہی ہونا تھا تو اس نے کہا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں. تو وہ کفن بھی چراتا تھا، پیچھے وہ میت کو ڈنڈا بھی کر دیتا. تو لوگوں نے کہا کہ اس سے تو پہلے وہ اچھا بندہ تھا، کم از کم کفن ہی چراتا تھا، یہ تو اور بھی کام کرتا ہے. تو اصل میں جو کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو تھی اس نے کیا یہ کہ اس نے بھی عمران کو ہیرو بنا دیا اپنی 16 ماہ کی پالیسیز کی وجہ سے. اچھا، اب ہیرو کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. وہ یہ کہ انہیں خوف یہ تھا کہ فیض حمید بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ہم فوری طور پر جیسے ہی اس کے خلاف نو کانفیڈنس کیا الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو عمران اس وقت ظاہر زیرو تھا. ٹھیک ہے، اوکے، الیکشن میں اس کو وہ اسپیس نہ ملتا جو یہ لے جاتے. لیکن انہیں خوف یہ تھا کہ الیکشن اگر ہم جائیں گے تو وہ سازش کرے گا فیض حمید، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تو ووٹ ملیں گے نہیں.
عمران دوبارہ آ جائے گا، یعنی الٹیمیٹلی جو جڑ تھی وہ ساری فیض حمید، عمران کے دور میں بھی، عمران جب گیا اس کے بعد بھی. تو یعنی انہوں نے جو سیاسی فیصلے کیے، اس سیاسی فیصلوں کے فیصلے کرتے وقت ان کو خوف فیض حمید کا تھا. تو ظاہر ہے جب خوف آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ہو تو آپ پھر اسی طرح کے فیصلے کریں گے. اور انہوں نے جس طرح کی خودکشی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 2018 میں نون لیگ کو لاہور سے ہرانا مشکل تھا اور اس بار جتوانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اور کوئی بھی انسان کا بچہ بننے کو تیار نہیں. رزاق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھی انفارمیشن دی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ سر.